اس وقت ہمارے ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان، جو کہ ایک اس وقت واحد غیر متنازع ادارہ رہ گیا ہے، اس غیر متنازع ادارے کو چند لوگ پچھلے کئی دنوں سے اور خصوصی طور پر کل سے یا پرسوں سے ٹارگٹ کر کے ان کو اسکینڈلائز کیا جا رہا ہے تھرو سوشل میڈیا یا تھرو الیکٹرانک میڈیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری طاقتیں، جمہوری قوتیں، پارلیمنٹس، ہمارے نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، صوبائی اسمبلیاں ہوں، وہ اس وقت اپنے مسائل پارلیمنٹ میں جمہوری طریقہ کار کے مطابق اپنے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے پورے ملک میں شدید پولرائزیشن کی سچویشن ہے۔ ملک اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف جا چکا ہے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو اکنامک انسٹیبلٹی آئی ہے، وہ آج ایک غریب آدمی، ایک متوسط طبقے کا آدمی بالکل اپنا ہینڈ ٹو ماؤتھ سے بھی بدتر حالت میں چلا گیا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جمہوری طاقتیں، ہمارے مقتدر طاقتیں، ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ملک کے فوجی جرنیل اور ہمارے ملک کی سول بیوروکریسی کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ اور دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں اور ایک دوسرے کے خلاف گفتگو اس طریقے سے جاری ہے جیسے اس ملک میں کوئی ایشو ہی نہیں رہا۔ اور افسوس یہ ہے کہ ملک کی معاشی بدترین کیفیت کو کوئی ادارہ سنجیدگی کے ساتھ نہیں لے رہا، اور اس کا جو نقصان ایک عام آدمی کو، ایک متوسط طبقے کے آدمی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے یہاں انڈسٹری لگائی ہے یا لگانی ہے، وہ مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں، چونکہ ایل سی کھولنے کے لیے بھی ان کو ڈالر نہیں مل رہے۔ تو کل کیا ہوگا وہ ہمیں نہیں پتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت میں عدلیہ کو بھی متنازع بنانا اور عدلیہ کے ان ججز کو متنازع بنانا کہ جب آج سے 4-5 دن پہلے ایک ججمنٹ آئی، ڈیٹیل ریزننگ آئی، وہی اشخاص ان کی تعریف کر رہے تھے اور ان کے حق میں باتیں کر رہے تھے، بیانات دے رہے تھے۔ پھر جب رات کو عدالتیں کھلی تھیں اس وقت بھی ان کے حق میں سٹیٹمنٹس اور بیانات آ رہے تھے۔ یہ طرز عمل ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ آپ فیصلے پہ تنقید کر سکتے ہیں، مثبت تنقید، فیصلے سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں آئین اور ججمنٹس کو انٹرپریٹ کرنے کا اختیار صرف اور صرف سپریم کورٹ کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور ادارے کو نہیں ہے۔ لہٰذا آئین کی تشریح سپریم کورٹ نے کرنی ہے، آئین کی تشریح کسی اور ادارے نے نہیں کرنی۔ اور اگر سپریم کورٹ کا کوئی ماضی کا فیصلہ ہے، اس کا اطلاق، اس کی عمل درآمد اور اس کی انٹرپریشن بھی سپریم کورٹ نے کرنی ہے۔ لہٰذا جب کوئی ججمنٹ آ جائے، اس ججمنٹ کے اوپر آپ صحافی حضرات کا بھی، ہم وکلاء تنظیموں کا بھی اور سیاستدانوں کا بھی حق ہے کہ اس کے اوپر مثبت تنقید کریں، لیکن ججمنٹ کے اوپر بات کریں۔ مثبت تنقید یہ کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہے، لیکن جب آپ ججز کو متون کرنا شروع کر دیں گے، جب ججز کے خلاف اس طریقے سے بولنا شروع کر دیں گے کہ آپ پریس کانفرنسز کے ذریعے اپنا پیغام اور میسج دینا شروع کر دیں گے، خواہ وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کرے، تو دیٹ از انکانسٹیٹیوشنل، انلیگل اینڈ کنٹمپچوس ایکٹ، دیٹ از اے کنٹمپٹ آف کورٹ۔ آپ کے پاس جب ججمنٹ آ جائے، آپ اس ججمنٹ کے اوپر بات کریں، تنقید بھی کریں اور گفتگو بھی کریں، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ حتمی ہوتا ہے اور وہ ہم سب نے ماننا ہے، ہمارے اوپر لازم اور واجب ہے، خواہ کوئی بھی پارٹی ہو۔ اور کسی پارٹی نے کوئی بھی بات کرنی ہے، خواہ جو پولیٹیکل پارٹیز کا کیس ہو یا کسی بھی پارٹی کا ہو،
تو وہ تھرو اپلیکیشن، تھرو دیئر ریپرزنٹیٹیو کونسل اپنے وکیل کے ذریعے یا ان پرسن وہاں پیش ہو کے بات کر سکتے ہیں. ان کے اوپر کوئی قدغن اور پابندی نہیں ہے. لیکن اپنا پیغام تھرو پریس کانفرنسز کے ذریعے ججز کو متون کرنا، ججز کو نشانے پہ لے لینا، تو وہ نامناسب ہے، وہ غلط ہے، وہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے. میں جیسے ماضی میں بھی کہا، آج آپ کے توسط سے یہ دہرانا چاہتا ہوں دو باتیں. ایک یہ ہے کہ تمام جمہوری طاقتوں کو ایک میثاق جمہوریت کے اوپر اکٹھا ہونا پڑے گا، ہونا چاہیے، اور جس میں ڈیموکریٹک نارمز کے اوپر یہ حلف دیں کہ نو کمپرومائز آن رول آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشنلزم اینڈ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن. آئین کی بالادستی اور رول آف لا پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. نمبر 2، اسٹیبلشمنٹ کا رول آپ کو ختم کرنا ہوگا. آپ اپنی پالیٹکس سے اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ختم کر دیں، اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنی سیاسی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کی نہ مدد لے. اور اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی شخص اس طرح کی حرکت کرے گا تو آرٹیکل 6 کو امینڈ کریں اور اس کے مطابق پروسیڈ کریں. نیا میثاق جمہوریت کی آپ کو ضرورت ہے. تیسری بات، آپ کو اگر کسی جج پہ اعتراض ہے تو اس کا آئین نے طریقہ دیا ہے. آرٹیکل 209 کے مطابق آپ ریفرنس فائل کریں اور اس ریفرنس کو اپنے منطقی انجام کو پہنچائیں. چونکہ اس کے کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ صرف پریزیڈنشل ریفرنس آ سکتا ہے. کوئی بھی شخص، اینی سٹیزن آف پاکستان، اٹھ کے اس پہ ریفرنس فائل کر سکتا ہے، اور وہ ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل سنتی ہے اور اس کا فائنل رزلٹ آتا ہے. کیونکہ اگر کوئی جج جو اس جوڈیشل کونسل کا ممبر بھی ہے، اگر اس کے خلاف شکایت ہے تو وہ اس جوڈیشل کونسل سے سائڈ پہ ہو جائے گا، نیکسٹ سینئر جج اس کی جگہ لے لے گا اور وہ فائنل ڈیسیژن کی طرف جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے توسط سے ایک چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ ایک پابندی لگا دیں کہ یہ جو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں یا جو ریمارکس دیتے ہیں ڈیورنگ دی کورس آف آرگومنٹس، وہ پابندی لگنی چاہیے. اس کی بنیاد پر نہ وہ بریکنگ نیوز کا حصہ ہو، نہ وہ کسی انالیسس کا حصہ بنے. وہ چیز صرف اور صرف جو فائنل ججمنٹ آئے یا کوئی فائنل آرڈر آئے، اس کے اوپر آپ تمام صحافی دوستوں کا بھی، وکیلوں کا بھی، اور ہر طبقے کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ اس کو کمنٹ کرے، اس کو ڈسکس کرے اور اس کے اوپر گفتگو کرے. لیکن یہ جو وہاں ریمارکس دیے جاتے ہیں یا جو ریمارکس ہوتے ہیں یا جو کوسچنز پٹ کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر سختی سے پابندی لگنی چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک میں خط کے ذریعے بھی ایک لکھوں گا ان کو، جس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. آج آپ نے کوئی ریمارکس دیے اور وہ بنیاد بن جاتی ہے بریکنگ نیوز کی، اور اگلے دن جب ججمنٹ آتی ہے اس میں بات وہ نہیں ہوتی یا مختلف آتی ہے، تو لوگ سوال کرتے ہیں، صحافی بھی سوال کرتے ہیں اور ہمارے دوست بھی سوال کرتے ہیں کہ جناب کل تو انہوں نے یہ کہا تھا. بیسیکلی وہ ریمارکس یا وہ جو کوسچنز ہوتے ہیں وہ کسی جوڈیشل پروسیڈنگز کا حصہ نہیں ہوتے. لہٰذا یہ ایک رجسٹرار کی طرف سے، چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے ایک باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن یا لیٹر جاری ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے ایسے ریمارکس کے اوپر سختی سے پابندی لگنی چاہیے، جس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے یہ چیزیں اور خرابی سے ہم بچ جائیں گے اور ہمارے لیے یہ بہتری ہوگی. اسی طرح میں آپ تمام دوستوں کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنا مثبت رول ادا کریں اس ملک کی خاطر، اس ملک کی جمہوریت کی بقا کی خاطر اور اس ملک کی معیشت کی بقا کی خاطر. جو سچ ہے وہ لکھیں. اگر کوئی کنٹمپچوس ورڈز کہہ رہا ہے آپ کے کسی سٹیٹمنٹ میں، آپ کے کسی پروگرام میں، آپ کی کسی بھی حوالے سے، تو آپ اس کو شائع نہ کریں، خواہ وہ سوشل میڈیا ہے، خواہ وہ آپ کا وی لاگ ہے، خواہ وہ آپ کا کوئی بھی الیکٹرانک چینل ہے یا اخبار ہے. اگر وہ آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیول پہ بھی غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک مثبت رول ادا کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کسی جج کے اوپر اعتراض ہے، ان کے پاس ایک جوڈیشل فورم اویلیبل ہے، اس میں وہ جائیں، اور ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہاں وہ اپنی پروسیڈنگز کا وہ حصہ بنے اور اس میں اپنی بات وہاں پہنچائیں. اور اس بات کے ساتھ میں آج تمام دوستوں سے، خواہ وہ پولیٹیکل لوگ ہیں
خواہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کے لوگ ہیں، ان سے آج یہ گزارش بھی کرتا ہوں، ان سے مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ وہ اپنے آج تک کے کیے جانے والے گفتگو کے سے پرہیز کریں، آج کے بعد اس پہ کنٹمپچوس ورڈز نہ استعمال کریں. یہ نہ ہو کہ کل ہمیں مجبوراً ایسے ان کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ کے لیے پروسیڈ کرنا پڑے اور کورٹس پھر پابند ہو جائیں کہ آپ کے خلاف ایکشن لیں. یہ ایک کنٹمپچوس ایکٹ کوئی بھی کرے وہ اللیگل ہے، ان کانسٹیٹیوشنل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آج کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ کل کے معاملات کو مد نظر رکھ کے یہ ہنگامی ہم نے پریس کانفرنس کی ہے.